دنیا ترستی ہے، کاش آخری لمحات میں ہمیں محبوب علیہ السلام کی زلف عنبری کا دیدار ہو جائے، حبیب کے رخ مصطفیٰ کا جلوہ ہو جائے۔ اماں فرماتی ہیں، اماں عرض کرتی ہیں حضور سامنے بیٹھ جائیں، میں چاہتی ہوں جب ملک الموت آئے، میری روح جب میرے جسم سے پرواز کرنے لگے، میں چاہتی ہوں کہ اس وقت میری نگاہیں آپ کے چہرے بددعا پر گڑی ہوں۔ مجھے بتاؤ ایسی وفات شعار بیوی کہیں سے ملے گی؟ کہا میں آپ کو دیکھتی دیکھتی دنیا سے چلی جاؤں۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کہا ایک بات ہے میں آپ سے کہہ نہیں پا رہی، مجھے ہمت نہیں ہے۔ کہا تو پھر کس سے کہو گی؟ کہا میری بیٹی فاطمہ کو بھیجو، میں اس سے کہہ سکتی ہوں۔ باقی بیٹیوں کی شادیاں ہو چکی ہے، صرف حضرت خاتون جنت رہتی ہے، آ گئی۔ کہا بیٹا اپنے باپ، نبیوں کے امام، وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو میری یہ تمنا ہے، ساری زندگی آپ سے کچھ نہیں میں نے مانگا، کچھ نہیں ڈیمانڈ کی، صرف تمنا ہے کہ وہ کملی مجھے کفن کے لیے عطا کر دے جو آپ بکتے وہی آپ اپنے اوپر لیا کرتے ہیں۔ میں قصہ کہانی عرض نہیں کر رہا، نہ جو میری عادت ہے۔ کہا وہ چادر عطا کر دے جو آپ، اللہ کا کلام آپ پر اترتا ہے تو آپ اوپر لیتے ہیں، وہ چادر دے دے کفن کے لیے، بس کافی ہے۔ جا کر بیٹی نے اپنے باپ سے یہ کہا، جب یہ کہا روضۃ الشہداء کے الفاظ عرض کر رہا ہوں، ادھر سے جبریل علیہ السلام جنت سے چل پڑے، میرے رب نے بھیج دیا۔ ماں کی بات کر رہا ہوں، سبحان اللہ کہہ ذرا، ماں کی بات۔ کہا جبریل امین میرے حبیب کی بارگاہ میں جاؤ، جنت سے کفن لے کر جاؤ، جنت سے کفن لے کر جاؤ۔ کوئی مرتا ہے تو اسے کفن باپ دیتا ہے، کوئی مرتا ہے تو اسے پرچم پاکستان میں لپیٹ کر اسے سپرد خاک کیا جاتا ہے، اسے توپوں کی سلامی دی جاتی ہے، فلاں مرا ہے، بڑا اعزاز لے کر گیا ہے۔ میں کہتا ہوں اس کا اعزاز دیکھو جس کے لیے جنت سے کفن کا نظام آ رہا ہے، وہ تیری اور میری ماں ہے، وہ سجدہ کی اماں ہے۔ کہا کہ جنت سے کفن لے جاؤ اور جا کر میرے حبیب سے کہو کہ آپ کملی بھی عطا فرمانا چاہیں تو کر دیں، ہم منع نہیں کرتے، مگر بات یہ ہے سجدہ وہ ہے جس نے اپنی کل کمائی میرے دین پر قربان کر دی تھی، جس نے اپنی کل پونجی میرے دین پر نچھاور کر دی تھی۔ اب حق ہمارا ہے کہ ہم جنت سے اس کے لیے کفن کو نازل کریں اور کفن اتاریں، اس جنت والے کفن میں لپیٹ کر سیدہ کائنات کو، سیدہ کائنات کی اماں جان کو، سیدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقام حجون میں آپ کو دفن کیا گیا۔ جنازہ اس وقت مشروع نہیں تھا، جنازہ نہیں پڑھا گیا، چونکہ یہ سرزمین مکہ کی بات ہے۔ اور بات ختم کر رہا ہوں میں، قبر میں کون اترے ہوئے تھے اس وقت آپ کو پکڑ کے قبر میں لٹانے کے لیے؟ ہم جن کے لیے شب و روز دعائیں کرتے ہیں، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، قبر میں کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے ہم کہتے ہیں کہ آقا ایک قدم آپ میری قبر میں رکھ دیں تو میری جنت، میری قبر جنت کے ٹکڑوں پر بھی ناز کرے گی۔ اگر ایک قدم آپ میری قبر میں رکھ دیں، وہ خود محبوب کائنات حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی قبر میں اترے ہوئے تھے اور آپ نے ان کا وجود مسعود پکڑ کر خود قبر میں لٹایا ہے۔ وہ ہماری ماں ہیں جن کو بڑے اعزاز ہیں، ان کے بطن سے اللہ نے حضرت فاطمہ الزہرا کو اس کائنات میں اتارا ہے، اور پھر انہی کے نسب سے اللہ نے حسنین کریمین کو کائنات میں اتارا ہے۔ اللہ رب العزت کی حضور دعا ہے اللہ ان کی سیرت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔